محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ دین کی مجلس میں جب بھی بیٹھے تو ہدایت کی نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلی جائے گی، تھوڑی دیر میں آواز جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ہدایت کی نیت کے ساتھ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیٹھنے کی برکت سے بیٹھنے والوں کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، شرکت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ سن نہیں پا رہے میری بات؟ اچھا، اندر آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اور قریب آ جائیے آپ لوگ، آئیے قریب آ جائیے، آئیے قریب آ جائیے۔ آج وہ قریب آ جائے۔ مائک کام نہیں کر رہا ہے، اندر آواز نہیں جا رہی میری؟ ایک باکس اندر لے آئیے۔ درود شریف پڑھتے رہے بھائی، تب تک کے لیے درود شریف پڑھتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل علی بیٹا آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ ہو گیا شروع؟ آ جائیے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے نیتوں کا صحیح کرنا ضروری ہے، کہ ہدایت کی نیت کے ساتھ بیٹھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین کی مجلس میں جب بیٹھیں تو طالب بن کر بیٹھیں، محتاج بن کر بیٹھیں۔ جب طالب بن کر اور محتاج بن کر بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلب والوں، محتاجگی والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک آدمی دین کی مجلس میں طالب بن کے نہ بیٹھا اور محتاج بن کے نہ بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی
بعض دفعہ ایسے لوگ آ جایا کرتے تھے جن کے اندر طلب نہیں ہوتی تھی، جن کے اندر محتاجگی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو محروم کر دیا۔ اس لیے ایک تو دین کی مجلس میں بیٹھنا صحیح نیتوں کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ طلب کے ساتھ بیٹھنا، اور تیسری بات سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا دین کی مجلس میں۔ مجلس کے آداب میں کیا ہے کہ مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ مل مل کر بیٹھا جائے، بلا عذر ٹیک نہ لگایا جائے، قریب آ کر کے بیٹھا جائے۔ آئیے آگے جی، آگے آئیے، آگے سامنے آ جائے۔ یہ آواز آ رہی کس؟ یہ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ کہ اس شخص کو عذاب دے کر جو شخص ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو گویا جو شخص ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، آدمی اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو آدمی کر نہیں سکتا، لیکن ہم سے آپ سے سوال ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے اس پورے کائنات میں؟ جی بھائی، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جی ایمان کا مل جائے۔ بے شک وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اس پورے کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ کائنات کا وجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ کائنات کا بقا ایک تو ہوتا ہے کہ وجود میں آنا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا، تو کائنات نہیں تھا، کائنات کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا، اور کس کی وجہ سے لایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ اس لیے ایک موقع پہ یوں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر اس کائنات کو بنانا نہ ہوتا تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو نہیں بناتے۔ اور پھر کائنات کی بقا، اگر کائنات باقی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ اور کائنات کی بقا، کائنات کے اندر جو سب سے تمام مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ و اشرف مخلوق وہ انسان ہیں، تو گویا انسان کی بقا بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی بقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے جو قومیں آئیں اور ان سے گناہ سرزد ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ بعض قوموں کا نام و نشان پورے دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آج دیکھیں، یعنی پورے عالم کے اندر کتنی، پورے دنیا کے اندر کتنی گناہیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے طفیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عذاب میں انسانوں کو مبتلا نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری امت کا نام و نشان ختم ہو جائے۔
اور پھر آگے بتایا کہ انسانیت کی نجات کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے کل قیامت کے دن وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے۔ تو گویا انسانیت کا وجود میں آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، انسانیت کا باقی رہنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اور انسانیت کا نجات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے طفیل ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح کے اندر تمام روحیں جمع تھی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے آخری انسان کی روحیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، تو تمام کی تمام روحیں خاموش، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اچھا، وہاں نبیوں کی بھی روحیں موجود تھی، جتنے نبی دنیا میں آئے وہ ساری روحیں جمع ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی روحیں بھی وہاں جمع تھی، تمام تابعین، تابعین اور جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء، علماء، سب کی روحیں جمع ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام روحوں سے مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں الست بربکم، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلی جو مبارک روح ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، جس نے جواب دیا بلا، بے شک، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کا جواب دینا کہ نبیوں کی روح کو بھی جواب مل گیا کہ ہاں یہی جواب ہے، صحابہ کی روحوں کو بھی جواب مل گیا کہ ہاں یہ جو کہا ہے یہی جواب ہے، اور اس کے بعد پورے عالم انسانیت دنیا کے اندر جتنے انسانوں کی روحیں تھیں تمام روحوں کا جواب مل گیا کہ یہی جواب ہے۔ گویا عالم ارواح کے اندر اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا، عالم ارواح کے اندر اللہ کی توحید کا سمجھنا، یہ بھی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا جائے۔ اس سے پہلے جو نبی آئے وہ نبی کسی قوم کے نبی ہوا کرتے تھے، کسی قبیلے کے نبی ہوا کرتے تھے، کسی علاقے کے نبی ہوا کرتے تھے، کسی قصبے کے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر کے بھیجا، اور صرف سارے عالم کا نبی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرش کا بھی نبی بنایا اور عرش کا بھی نبی بنایا، اور صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا، نبیوں کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کا جو مقام ہے وہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ہے، کہ نبی کیوں نبی بنے، کہ نبی اس لیے نبی بنے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے، یہ مغالطہ رہتا لوگوں کے اندر۔ اس لیے بہت سارے واقعات بعض کے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب نے جو ہے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو لوگ جو ہے وہ شک و شبہ میں پڑ جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نہیں پڑھا، بلکہ کہیں حدیث کی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس کے دن اللہ کے رسول، جس میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 40 دن ایسا عمل کیا ہو کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، تو یہ صاحب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، روزانہ رمضان میں ہر روزے میں 2 قرآن مجید مکمل کرتے، 2 یا 30 روزہ ہوتا ہے، اور 1 تراویح یعنی گویا 61 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ اشکال کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ عمل نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ نبی کا نبی بننا یہ
محنت کی وجہ سے نہیں ہے، جوہد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو انتخاب کریں گے نبی بننے کے لیے وہ نبی ہے، اور دنیا کو کوئی انسان جتنی بھی محنت کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ کا سلیکشن ہے، بلکہ الیکشن نہیں ہے۔ سارے دنیا کے انسان مل کے ایک آدمی کو نبی مان لے اور اللہ نے نہیں بنایا تو نبی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنایا اور سارے دنیا کے انسان مل کے اس کو نبی نہ مانے تو بھی وہ نبی ہے۔ اور نبی کا مقام جو ہے وہ نبی کا مقام عبادت کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی کا مقام جو ہے وہ شریعت کے علم کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جو علم دیتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ جو علم دیا گیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو دیا گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے 100 حصے کیے گئے، 100 میں سے جو ایک حصہ عقل کا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک جتنے انسان آئیں گے سب کو تقسیم کر دیا گیا، باقی 99 حصہ عقل کا مجھے دیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کو تولیں گے یا اعمال کو گنیں گے؟ کیا بھائی سوال ہے؟ تولیں گے یا گنیں گے؟ تولنے کی بات آئی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اعمال کو وزن کریں گے، اعمال کو گنیں گے نہیں۔ اب سوال ہے کس کا عمل زیادہ وزنی ہوگا قیامت کے دن؟ یہ سوال ہے۔ اب دو آدمی عمل کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے دونوں کے وزن میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو فرق ہوگا وہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کا عمل وزنی ہوگا جس شخص کے عمل میں زیادہ خشیت ہوگی۔ اور خشیت کا ترجمہ کیا لکھا؟ خشیت کا ترجمہ لکھا کہ ایک طرف تو اخلاص اور دوسری طرف کے تواضع، کہ جس کے عمل میں زیادہ اخلاص، جس کے عمل میں زیادہ تواضع اس کا عمل اتنا وزنی، یا یوں کہیے جس کے عمل میں زیادہ خشیت اس کا عمل اتنا وزنی۔ اب سوال ہے کس کے عمل میں زیادہ خشیت ہوگی؟ تو اس کا جواب بتایا گیا کہ جس شخص کے اندر زیادہ تقوی ہوگا اس کے اندر زیادہ خشیت ہوگی، اس کے عمل میں زیادہ خشیت ہونے کی وجہ سے اس کا عمل زیادہ وزنی ہوگا۔ اب پھر آگے سوال بنتا ہے کہ کس شخص کا تقوی زیادہ ہوگا، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر؟ تو جواب دیا گیا اس شخص کا تقوی زیادہ ہوگا جس کے دل میں اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی۔ تو گویا جس شخص کے دل میں اللہ کی معرفت زیادہ اس کا تقوی زیادہ، جس کا تقوی زیادہ اس کے عمل میں خشیت زیادہ، جس کے عمل میں خشیت زیادہ اس کا عمل اتنا وزنی۔ تو پھر آگے سوال کیا گیا کہ کس شخص کے اندر معرفت، دل کے اندر معرفت کا نور زیادہ ہوگا؟ تو جواب دیا گیا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ شریعت کا علم ہوگا اس کے پاس اتنا زیادہ معرفت کا نور ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں سب سے زیادہ شریعت کا علم کسے دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گویا سب سے زیادہ شریعت کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب سے زیادہ معرفت کا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب سے زیادہ تقوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب سے زیادہ خشیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سب سے زیادہ عمل کا وزن کس کا ہوگا؟ تو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول تمام انسانوں کے پوری زندگی کے اعمال کو ایک جگہ کیا جائے،
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبیوں کے بھی اعمال کو جمع کیا جائے، جتنے نبی آئے ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، صحابہ ہیں اور تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہے، کتب ہے، ابدال ہیں، ان سب کے زندگی بھر کے اعمال کو ایک جگہ کیا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں جو سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس سبحان ربی الاعلی کے اندر جو سین ہے اس کی بات بھی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر جو پیش ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی جب کسی کے مقام کو پہچانتا ہے تو پھر آدمی اس کی بات کو مانتا ہے۔ آج ہم اور آپ جو ہے اس چیز سے بہت دور ہیں۔ بچہ باہر کھیل رہا تھا گھر کے باہر، نہیں ابھی نہیں کھیل رہا، تو ایک پولیس والے نے جو ہے اس کو کہا کہ اے بچے گھر چلے جاؤ۔ بچے کو کیا معلوم پولیس کا کیا مقام ہوتا ہے اور پولیس کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ پولیس کی بات نہیں مانا۔ اسی کی جگہ میں گھر کے کوئی رشتہ دار تھے، اس نے کہا گھر چلے جاؤ، فوراً اس نے بات مان لی۔ تو گویا وہ گھر کے رشتہ دار کا مقام جانتا تھا، اس لیے گھر والوں کی بات کو مانی، پولیس کے مقام کو نہیں جانا تو پولیس کی بات کو نہیں مانی۔ آج ہم اور آپ دنیا والوں کے مقام کو جانتے ہیں تو دنیا والوں کی بات کو ماننے کو تیار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جیسا پہچاننا ہے ہم نہیں پہچانتے، تو بہت ایسے زندگی کے موقع ہیں جہاں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے پورے کائنات کے اوپر، صرف ایمان والوں پہ نہیں، صرف امت محمدیہ پہ نہیں، پورے کائنات کے اوپر اگر سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے بعد وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ کائنات کا وجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور کائنات کا بقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بڑی اچھی مثال دی کہ کلاس کے اندر بہت سارے بچے ہیں اور ان بچوں کے اندر ایک بچہ بہت ذہین اور ٹیچر کی بات کو بہت ماننے والا اور ہر کام کو پورا کرنے والا، اس کے کام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ ٹیچر بھی جانتا ہے کہ یہ کلاس کے اندر سب سے بہترین بچہ ہے، اس سے بہترین طالب علم پورے کلاس کے اندر، اس سے بہترین اسٹوڈنٹ پورے کلاس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ٹیچر نے امتحان لیا، سب کو امتحان دینا پڑا۔ اب امتحان دینے کے بعد آپ لوگوں کا کیا گمان ہے کون بچہ اور کون طالب علم ٹاپ کرے گا؟ پورے کلاس میں ٹاپ کون کرے گا؟ جی بھائی بتائیے، آپ حضرات بتائیں جی۔ جو سب سے ذہین، سب سے محنتی، سب سے زیادہ استاد کی بات کو ماننے والا، کام کو پورا کرنے والا، تو وہ بچہ کیا کرا؟ اس نے ٹاپ کیا، اور ٹاپ ہونے کے بعد استاد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگے کہ دیکھو میں تو جانتا تھا کہ یہ بچہ ٹاپ ہے اور میں جانتا تھا کہ یہ طالب علم فرسٹ آئے گا، لیکن میں نے امتحان اس لیے لیا کیونکہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے ٹاپ ہے، سب سے اول ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کائنات کے اندر دکھانا ہے کہ سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ پورے کائنات کے اندر سب سے اچھا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ جانتے ہیں صرف کائنات کو دکھانے کے لیے ذات اقدس کو کائنات میں بھیجا ہے کہ سارے انسانیت دیکھ لے کہ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
سب سے اچھی اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کائنات دیکھ لے، اس لیے ذات اقدس کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ایک طرف پہچانا جائے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کیا جائے۔ کتنا احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ صحابہ یوں ہی نہیں کہا کر دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یوں نہیں کہا کرتے تھے، اور دکھاوے کے لیے نہیں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ باپ کا گلا کاٹ کے لانے کے لیے یوں ہی تیار نہیں ہو گئے تھے، جانتے تھے اس کائنات کے اندر اور خاص طور سے اس امت کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے اللہ کے بعد، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ پہلی جو امتیں آئیں، پہلی جو قومیں آئیں، بھائی یہ جو پیچھے والے احباب ہے ذرا سا آگے آ جائیں۔ دیکھو طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رہبری نہیں کی ہو، اور جہاں راستہ نہیں بتایا ہو، اور جہاں طریقہ نہ بتایا ہو۔ جو نبی پیشاب کرنے کا طریقہ بتا دے تو آپ کو کیا گمان ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا ہوگا اس نے؟ اس لیے دین کی مجلس میں جب بھی بیٹھے ذرا سا آگے تشریف لائیں، یہ خالی جگہ کو پر کر لیں۔ جس طرح صفوں کے اندر خالی جگہ نہ رہے، اسی طرح دین کی مجلس میں بھی خالی جگہ نہ رہے۔ آ جائے۔ تو پہلی جو قومیں آئیں، پہلی قوموں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اب وہ پاکی کیسے حاصل کرے؟ ان کو کپڑا وہیں سے کاٹ دینا پڑتا تھا۔ قربان نہ جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جانتے تھے میری امت بہت کمزور ہے، بہت بار پڑے گا میری امت پر۔ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی آپ کی امت کے لیے ایسا معاملہ نہیں رہے گا، آپ کی امت کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے، آپ کی امت کپڑا دھو لے گی، ہم اس کو پاکی میں شمار کر دیں گے۔ پہلی قومیں آئیں، ان کو اگر عبادت کرنا ہوتا تو ان کو صرف اور صرف مسجد عبادت گاہ ہی تلاش کرنا پڑتا، عبادت گاہ کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین کو کی جگہ بنا دی۔ کیا کہنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کہ بعض لوگ جو ایروپلین کا سفر کرتے رہتے ہیں تو ایروپلین میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھے کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ پہلی قومیں آئیں اور ان کو اگر عبادت کے لیے وضو کرنا ہوتا یا ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا ہوتا تو پانی کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ بیمار ہے تو بھی پانی سے کرو، پانی نہیں مل رہا ہے جاؤ پانی تلاش کرو اور پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرو اور پاکی حاصل کر کے عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے صدقے طفیل اس امت کو تیمم دیا گیا کہ آپ کی امت بیماری کی وجہ سے اگر پانی استعمال نہ کرے کوئی بات نہیں، مٹی پہ ہاتھ مار لے اور باقی اس کی پاکی شمار ہو جائے گی، اور وہ نماز بھی پڑھے اور قرآن بھی پڑھے اور دوسری عبادتیں بھی کرے۔ پانی موجود نہیں ہے کئی دوری تک اور پانی تلاش کرنے پہ نہیں مل پا رہا، آپ کی امت مٹی پہ ہاتھ مارے اور تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ پہلی قومیں آتی تھی اور ان کے صدقات، ان کے فطرات کو ان کے نبی کہتے تھے دیکھو تمہیں اس طریقے تم غریبوں کو اپنا صدقہ فطرہ نہیں دے سکتے ہو،
بلکہ تمہیں کسی اونچی جگہ میں صدقہ فطرہ رکھ دینا پڑے گا، رکھ دو۔ اگر تمہارا صدقہ فطرہ قبول ہے تو اللہ کی طرف سے آگ آئے گی اور اس صدقے فطرے کو جلا کر خاک کر دے گی، گویا تمہارا صدقہ فطرہ قبول ہو چکا۔ اور جس کے صدقے فطرے کو اگر آگ آ کے نہیں جلاتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا عمل بہت پھسپھسا ہے۔ اللہ کا شکر منائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالی ہم سب کی ستاری کر رہا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ بڑا جھبا، بڑی ٹوپی، بڑی پگڑی، لیکن ان کا عمل تو پھسپھسا ہے، آگ نہیں آئی اور آگ نے آ کے نہیں جلایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں۔ پہلی امت سے گناہ ہو جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نازل کیا بنی اسرائیل کے لیے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ ان کی توبہ یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یہی ایک راستہ ہے ان کے بچنے کا۔ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کے سامنے سرخرو بن جائے، ان کو قتل کیا جائے، انہوں نے گناہ کیا ہے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے صدقے طفیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے نبی جی آپ کی امت اتنا گناہ کرے کہ گناہ کرتے کرتے زمین بھر جائے اور پھر گناہ کی سطح اوپر چڑھتی جائے، چڑھتے آپ کی گناہ ایک امت اتنا گناہ کرے کہ اس کے گناہ ساتوں آسمان کو جا چھوئیں، اور آپ کی امت ایک بار کہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کس کی وجہ سے بھائیو دوستو بزرگوں؟ کس کی وجہ سے؟ ہماری عبادت کی وجہ سے، ہمارے جہد اور ہماری محنت کی وجہ سے۔ پہلی قومیں گناہ کرتی، رات کو کسی نے چوری کیا، صبح جیسے ہی لوگ اٹھتے اس کے دروازے پہ اس سے پہلے آ کر کے فرشتے لکھ دیتے کہ یہ چور ہے۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے زنا کیا، صبح اس کے دروازے میں لکھ دیا جاتا کہ یہ زانی ہے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے صدقے طفیل ہماری آپ کی ستاری کی جا رہی ہے۔ اوہو، اللہ کے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہی یا رسول اللہ کل قیامت کے دن ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی ہوگا، اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، علماء کو سفارش کا حق دیں گے، حجاج کو سفارش کا حق دیں گے۔ جو حجاج ہیں کہ بھائی آپ اپنے جان پہچان والے لوگوں میں سے، خاندان میں سے، دوست احباب میں سے جو لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، آپ اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائیے۔ حفاظ کو موقع دیا جائے گا سفارش کا کہ آپ سفارش کریں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھے یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا بنے گا کل قیامت کے دن جن کے پاس کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ کوئی حاجی ہوگا اس کی سفارش میں کرنے کے لیے، نہ کوئی عالم ہوگے ان کی سفارش کرنے کے لیے، نہ کوئی حافظ ہوں گے ان کی سفارش، یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اس کا میں سفارشی ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا دنیا میں رہنا بھی خیر، میرا قبر میں جانا بھی خیر۔ امی جان عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ دنیا میں رہنا تو خیر سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کا قبر میں جانا کیسے خیر بنا؟ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں ہم اللہ کے رسول کے ایک تو مقام کو پہچانے۔ اوہو کیا بات لکھی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ قبر کا حصہ جو متصل ہے، جو ملا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔
اللہ کے نزدیک اس کی قیمت عرش، لوح، قلم، کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ تب میں عائشہ پوچھ رہی یا رسول اللہ دنیا میں رہنا تو خیر، لیکن آپ کا قبر میں جانا خیر کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب قبر میں چلا جاؤں گا تو میری امت کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ اگر میری کسی امت کے نام اعمال کے اندر نیکی ہوگا تو میں اس کے لیے تعریفی کلمات کہوں گا، اور اگر میری امت کے نام اعمال کے اندر گناہ ہوگا تو میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ وقت ہو گیا کیا؟ کتنے بجے تک ہے؟ اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے دبے ہوئے ہیں ہم اور آپ۔ افسوس کی بات ہے کہ جس ذات اقدس نے سب سے زیادہ احسان کیا عالم انسانیت پر، پورے کائنات پر، اور خصوصاً امت محمدیہ پر، آج امت کا ایک بڑا طبقہ احسان کو نہیں پہچانتا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کو بھی نہیں پہچانتا کہ کس نے احسان کیا ہے۔ انگلینڈ کی کارگزاری بارہا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر ایک اسکول تھا، اور اس اسکول کے اندر جو ہے بچے سب پڑھنے آئے۔ اب پڑھنے کے لیے آئے تو ٹیچر نے سب سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو ایک بچے نے کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ وہ ٹیچر کرسچن تھی، تو اس نے بڑی اچھے انداز میں پوچھا تم جانتے ہو محمد کون ہے؟ اسے ایسے لگا کہ شاید بچے کا نام محمد ہے تو وہ جانتا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کہنے لگا کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ تو بہت اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کیا تمہارے ماں باپ نے تم کو نہیں بتایا محمد کون ہے؟ کہا نہیں آج تک تو میرے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا کہ محمد، ہم اور آپ تو درود کے ساتھ کہتے ہیں، غیر ایمان والے تو نہیں کہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ماں باپ تو نہیں بتایا کہ محمد کون ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا نام محمد ہے۔ اس ٹیچر کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے والدین سے ملنے کے لیے گئی، اس کے ماں باپ سے ملنے گئی، اور افسوس کا اظہار کرنے لگی کہ جس ذات اقدس نے سب سے زیادہ احسان کیا، آج اس کے ماننے والے نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ساری دنیا کی انسانیت مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینا چاہیں، دے سکتے ہیں بھائی، دے سکتے ہیں۔ احسان کا بدلہ تو دور کی بات ہے، احسان کے ایک ذرے کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے کہ کم سے کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنایا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑھن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنایا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو اپنا فکر بنایا جائے۔ آج ہماری آپ کی کیا فکریں ہیں؟ ذرا جائیں پڑھیں سیرت کی کتابوں کو، علماء کے پاس بیٹھے اور پوچھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کڑھن تھا، کس بات پہ وہ کڑا کرتے تھے، کس بات کا غم تھا ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھے علماء سے بتائیں گے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں اور امت کی فکر میں ایسا رویا کرتے تھے، ایسا رویا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ایک ہنڈیا آگ میں چڑھی ہوئی ہے اور وہ ہنڈیا سے وہ جو سالن ہے یا پانی ہے وہ ابل رہا ہے۔ سردی کا موسم ہے اور اونی جھبا پہنے ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھایا اور امت کے لیے دعا مانگی، اے اللہ میری بات
پہلے نبی آتے تھے، ان نبیوں کے بعد پھر دوسرے نبی آ جایا کرتے تھے امت کو سنبھالنے کے لیے، انسانیت کو سنبھالنے. اے اللہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اتنا رویا امت کے لیے اللہ کے سامنے کہ اونی جھبا تر ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی رویا ہوگا ہمارے لیے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی کے ماں باپ بھی اتنا نہیں رو سکتے جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رویا ہے. صحابہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہاں ہیں، پریشان. وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو رہے، کہاں چلے گئے اللہ کے رسول، کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے یا کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا. تلاش کرتے 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 ایک چرواہے کے پاس پہنچے. چرواہے سے پوچھا اس حیت کے شخص کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن آج کئی دنوں سے بکریوں کو لا رہا ہوں اور جب بکریوں کو یہاں لے آتا ہوں بکریاں اس پہاڑ کی طرف منہ کر کے میری بکریاں روتی ہے، پتہ نہیں میری بکریوں کو کیا ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے تو دیکھا ایک غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور رو رہے ہیں. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اتنا رویا کہ سجدے کی جگہ کیچڑ بن گئی. پانی اگر کہیں پہ مٹی وغیرہ میں ڈالا جائے کیسے کلو ہو جاتا ہے. ایک ہی فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، ایک ہی چاہت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی، ایک ہی تمنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سی چاہت تھی؟ کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. جی اچھا تم کرنا 10 منٹ. ہاں 10 منٹ ٹھیک ہے نا، کوشش کریں 10 منٹ میں بات مکمل کر لیں. ایک ہی فکر بھائیو دوستو. آج ہماری آپ کی کیا فکریں ہیں؟ ہم بھی اپنے آپ کو شامل کریں. ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، پورے گاؤں والوں کو لے لیں، چھوڑ دیں غیر ایمان والوں کی بات. پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو جمع کیجئے، اللہ ماشاء اللہ سب کے ہاتھ میں ایک پرچہ دے دیجئے. کیا کیجئے؟ ایک پیپر اور ایک پین دے دیجئے اور سب سے کہا جائے، اس میں اپنے آپ کو بھی شمار کر رہا ہوں، سب سے کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی کے 10 مسائل کو لکھیے. 10 پرابلم، آپ کی زندگی کا 10 پرابلم لکھیے آپ. تو پہلا پرابلم کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلا پرابلم، گاؤں والے ہو یا شہر والے ہو، امیر ہو غریب ہو، زمیندار ہو کاشتکار ہو، سب سے پہلا پرابلم کیا ہے؟ میرے پاس مال بہت کم ہے اور مال مل جائے ہم کو. میرا گھر بہت چھوٹا ہے. دوسرا نمبر، میرا گھر بہت چھوٹا ہے، بڑا گھر ہو جائے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ہاں گاڑی ہے، موٹر بائک ہے، 4 چکا میرے پاس نہیں، 4 ویلر نہیں، میرے پاس 4 ویلر. 4 ویلر والے کہا گا ہم کو ہوائی جہاز چاہیے. 10 پرابلم لکھا جائے. اس 10 پرابلم کے اندر، اس 10 مسائل کے اندر کہیں کوئی مائی کا لال ایسا ہوگا اللہ ماشاءاللہ جو یہ لکھے کہ امت جہنم میں جا رہی ہے، یہ بھی میری زندگی کا پرابلم ہے. ماشاءاللہ کتنے بڑے نمازی ہے، اوہو کیا بات ہے، اوہو حاجی صاحب ماشاءاللہ، ارے 40 سال سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ 40 سال سے سر جھکا کر کے جا رہے ہیں اپنے گھر سے اور مسجد آ رہے ہیں اور 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور تقریباً 1000 مکانات. یہاں تو کم مکانات ہیں، ہم تو شہر کی بات کر رہے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں مکانات ہیں. 40 سال سے مسجد آ رہے ہیں، سر جھکا کے جا رہے ہیں اور سر جھکا کے گھر آ جا رہے ہیں، لیکن اس 1000 مکانات میں صرف 5 آدمی آتا ہے نماز میں، باقی 995 آدمی نماز نہیں پڑھتے. ان کے دل میں کوئی فکر نہیں ہے. اچھا اسی طرح آپ بتائیں 40 سال سے یہ سر جھکا کے آ جائیں گے اور سر جھکا کے چلے جائیں گے. ان کے سر جھکا کے آ جانے سے اور سر جھکا کے چلے جانے سے کیا کوئی نمازی بنے گا؟
کیا وہ عورت جو اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزار رہی ہے، بغیر پردے کے زندگی گزار رہی ہے، بغیر سنت اور شریعت کے زندگی گزاری، کیا کوئی ایک عورت پردے پہ آ جائے گی ان کے سر جھکا کے آنے سے اور سر جھکا کے جانے سے؟ یہودی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، خبر ملی کہ نزع کی حالت میں ہے، اللہ کے رسول نے کہا بلال جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس یہودی لڑکے کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ کیا کر لے؟ اے بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ اس یہودی لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھا اور فوراً انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ ہماری آپ کی کیا فکر ہے؟ ہر ایک کی ایک ہی تمنا، ایک ہی فکر، ایک ہی غم، اور مال مل جائے اور دنیا مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ زمین کے اندر خوب ہل چلائے گی اور گائے بھینس کا دم پکڑ کے رہے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میری امت اسی کو اصل سمجھے کہ زمین پہ ہل چلانا اصل ہے اور گائے بھینس کا دم پکڑنا اصل ہے، اور اسی کے پیچھے اپنی پوری صلاحیت اور پورا جان مال وقت لگا دے، اللہ کے رسول نے کہا میری امت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا عذاب مسلط کر دیں گے جب تک کہ یہ امت دوبارہ مقصد کی طرف نہ آ جائے۔ اور مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جس مقصد کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ ہر آدمی دنیا میں بسنے والا یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہم سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اقرار کریں یا نہ کریں، ہر کلمہ پڑھنے والے کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اسی واسطے بھیجا گیا اس امت میں، جس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اگر نماز پڑھنا ہی مقصود ہوتا اور عبادت کرنا ہی مقصود ہوتا پچھلی قوموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیج دیتے۔ اصل مقصد یہ تھا کنتم خیر امت والا مقصد ہے کہ اس امت کو خیر امت بنانا ہے، اور اس لیے بنانا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کس طرح دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جو مجلس اور یہ اجتماع جو منعقد کیا گیا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ صرف سننے سنانے ہی پہ چلا جائے۔ بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھی باتیں، اور بہت اچھا بیان اسی وقت ہوگا جب ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہوئی، لیکن زندگی کی گاڑی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی۔ کل جس طرح تھا آنے والا کل بھی ویسے ہی ہے۔ ثواب تو مل گیا، لیکن دین کی مجلس کا جو اصل مقصد ہے زندگی کی تبدیلی، کہ ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہو جائے، اور ہماری فکریں اور ہماری چاہتیں وہی ہو جائے جو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور چاہتیں تھی۔ اگر یہ نہ ہوا تو گویا صرف ہمیں اجر مل گیا، لیکن جو مقصد تھا اس جمع کرنے کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے ہم سب نیت کرے اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ان باتوں کو، اور آئندہ بھی جو باتیں آئیں گی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بھائی اب کون تشریف لائیں گے؟
جی এরপর